اور اس سے ہمیں پورے قرآن کے بارے میں ایک اصول سمجھ میں آ گیا. جب انسان قرآن پہ غور کرتا ہے نا تو شروع سے کسی بھی صورت کو آپ لے لیں، آپ پڑھنا شروع کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی ہے، اس میں ہدایت میں مانگ لوں، اس سے میں ہدایت کیا لوں، اس کو میں دعا کیسے بنا لوں، اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. یعنی آپ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ایک انٹریکشن کر رہے ہیں. اور یہ جو قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ فاتحہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اس سے ہماری ایک اورینٹیشن ہوگی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا ہوں کہ کسی بھی کورس میں جب وہ پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو شروع میں نا ایک اورینٹیشن ہوتی ہے. پروفیسر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کتاب میں یا اس کورس میں یہ ہوا کرے گا، یہ بات ہوگی. فاتحہ میں مزے کی بات یہ ہے، فاتحہ میں 2 چیزوں کا تعارف ہے. ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کرایا گیا ہے، دوسرا پورے قرآن سے متعارف کرایا گیا ہے. 2 تعارف ہیں قرآن کے اندر، فاتحہ کے اندر. فاتحہ کا تعارف کیا ہوا، اور قرآن کا تعارف کیا ہوا کہ قرآن میں جہاں بھی جو بھی بات ہو رہی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ہم سے یہ توقع رکھ رہا ہے کہ ہم یہ پڑھ کے ہمارے دماغ میں، ہمارے منہ میں کیا الفاظ آنے چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، اب ہمیں ہدایت دیجیے. اور یہ ہدایت دینا کیا ہے، یہ سب سے بڑی مدد ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو روزی کی مصیبت ہے، کسی کو معاشی مصیبت ہے، کسی کو صحت کی مصیبت ہے، کسی کو فیملی کی مصیبت ہے، کسی کو نفسیاتی مصیبت ہے. مختلف لوگوں کے مختلف امتحانات ہوتے ہیں، مختلف مشکلیں ہوتی ہیں، اور ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں یا رب ہم تیری مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، العام الی الخاص، یعنی کھلا میدان ہے، ہر طرح کی مدد میں اللہ تعالیٰ اپنے رب سے مانگتا ہوں ایاک نستعین کے اندر. لیکن ان تمام چیزوں میں جن میں مجھے مدد چاہیے، ان میں سے اللہ نے ایک چیز کا اختیار کیا. یہاں اس نے یہ نہیں کہا ہمیں رزق دے، یا ہماری حفاظت کر، یا ہماری مشکلیں آسان کر، یا ہمیں شفا دے. وہ بھی ساری درخواستیں ہیں، لیکن ان سب درخواستوں کو چھوڑ کے فاتحہ میں ایک چیز کی درخواست کی ہے، وہ کیا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اور یہ کیوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو آپ باقی ساری چیزیں مانگ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، وہ سب اس کے تحت ہیں. اگر یہ مل گیا نا تو سب سے بڑا رزق مل گیا. اگر یہ مل گیا تو اس سے بڑی حفاظت کوئی نہیں آپ کی دنیا میں، میری دنیا میں. اگر یہ مل گیا تو اس سے اچھی کوئی شفا نہیں مل سکتی انسان کو. یعنی باقی جو چیزیں میں ڈھونڈ رہا ہوں دنیا میں، جو مجھے چاہیے اس دنیا میں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے گا، وہ دے دے گا آٹومیٹک. وہ بینیفٹس ہیں، وہ اصل مقصد ہی وہ بینیفٹس ہیں. اصل چیز کیا ہے، اگر یہ چیز ایک اللہ دے دے تو وہ باقی سارے مسئلے حل، اور وہ ہوگی ہدایت، اہدنا. آخری بات جو میں آپ سے آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہدایت اور علم کا فرق. لوگوں نے عام طور پر اس چیز کو کنفیوز کیا ہے کہ ہدایت اور علم میں کیا فرق ہے. اب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کہے ماشاءاللہ اس کے پاس بڑی ہدایت ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس بہت علم ہے، وہ جانتا بہت ہے. اصل میں ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اب جب اگلی دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا ہدایت، تو اس چیز کو سامنے رکھنا. دیکھیے علم ایسی چیز ہوتی ہے جیسے ڈائریکشنز ہیں. مجھے یہاں سے، میں اپنے جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو یار میں GPS استعمال کر لوں گا، یا کسی سے ڈائریکشنز پوچھ لوں گا، کہوں گا کہ بھائی ایئرپورٹ کیسے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے فلانی ہائی وے سے جاؤ، فلانا ایگزٹ لو، وہاں سے یہ رائٹ کرنا، یہ لیفٹ کرنا، ایئرپورٹ پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ معلومات ہیں. اب یہ معلومات جب میرے پاس ایک دفعہ آ گئیں، یا میں نے لکھ لی، اسٹور کر لی، اب مجھے بار بار اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دفعہ پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا، معلومات ہیں. اگر کسی بچے کو آپ نے ایک دفعہ سکھا دیا 2+2=4، بار بار سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ علم آ گیا تو آ گیا. اگر آپ نے سیکھ لیا آگ جلاتی ہے، ایک دفعہ سیکھ لیا انسان نے تو سیکھ لیا، اس کو بار بار سیکھنے کی، اس کو دہرائی کرنے کی، صبح اٹھ کے اس کا ورد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ علم آ چکا تو آ چکا. علم کی حیثیت یہی ہے. اور علم کیا ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے. علم پہلے بنیادی ہوتا ہے، پہلی جماعت کا علم، پھر دوسری جماعت، 3rd گریڈ، 4th گریڈ، پھر کالج یونیورسٹی کا علم اس سے زیادہ، پھر ماسٹرز ڈگری کا اس سے زیادہ، پھر PhD کا اس سے زیادہ. علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے، اور انسان کے تجربے کی وجہ سے، اس کی عمر کی وجہ سے انسان میں علم کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ جو علم آپ کا 10 سال پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں. جو آپ 10 سال کے تھے اور جب آپ 20 سال کے ہو تو آپ کے علم میں فرق آیا. لیکن ہدایت بالکل ہی الگ چیز ہے. پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ نہیں ہوتا اس طرح کہ ایک دفعہ اضافہ ہو گیا تو اب کمی کی طرف نہیں آئے گا، وہ ہوتا ہی رہے گا. نہیں، ہدایت اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے. اور انسان علم کا کسی حد تک مالک ہو سکتا ہے. انہ لذو علم علمناہ، قرآن نے بھی کہہ دیا وہ علم والے تھے، جو علم ہم نے انہیں سکھایا. یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ السلام،
یعنی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی علم کا مالک ہو سکتا ہے، کوئی فزکس کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، کوئی میڈیسن کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے۔ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری ہدایت میں اضافہ ہدایت دے دے، وہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ پہلے تھی تو 1 گھنٹے بعد غائب ہو سکتی ہے، اگر کل تھی تو آج غائب ہو سکتی ہے، آج دوپہر میں تھی تو شام میں غائب ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں بار بار ریکویسٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کی اگر مثال میں دوں تو اس کی مثال پانی کی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے صبح پانی پی لیا تھا تو کل پی لیا تھا، آج تو ضرورت نہیں ہے۔ نہ، آپ کو پانی پینے کی، آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو ہائیڈریٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو بار بار اس کے پاس واپس آنا پڑے گا۔ تو اس کا علم سے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے آٹومیٹکلی، آپ سیکھتے ہیں، پرانی بات رہتی ہے، اس کے اوپر اس کے نئی بیس بنتی ہے، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان کو واپس بنیادی بات پر آنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک فلکچویشن ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلے سال ہدایت دے دی، یا 10 سال پہلے اس نے مجھے ہدایت دے دی، مجھے بڑا افسوس ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دیکھیں، آپ نے یہ اسوم کیا ہے، اپنے بارے میں گمان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی اور آپ کے پاس ہے، اب آپ سے کہیں نہیں جاتی وہ۔ اصل میں ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز میں کم از کم 17 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار مانگ رہے ہیں ایک ہی چیز، بار بار مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ اب ہمارے نبی خود علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود ہدایت مانگ رہے ہیں بار بار، یہ اس بات کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو ہدایت ہے نا وہ معلومات نہیں ہے۔ اگر آپ کو سورۃ البقرہ کا ترجمہ آپ پڑھ چکے، علم تو اس کا آ گیا، ہدایت اس کی نہیں آئی۔ سورۃ الناس آپ نے پڑھی ہوئی، یاد کی ہوئی ہے، اس کا علم تو آپ آسانی سے آپ عربی سیکھ لیں یا عربی نہ بھی سیکھیں، ترجمہ یاد کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سورۃ میں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن وہ معلومات ہیں، وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کا صرف عقل پہ نہیں، دل پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز، قرآن نے اس کو ایسی چیز بنایا ہے کہ مجھے اس کے پاس بار بار جانے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو اثر، وہی آیت ہے، میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا جو اثر میں نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، جو اثر اس وقت ہوا تھا، اس وقت اس کا کوئی اور ہی اثر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور ہی اثر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور ہی اثر ہو رہا ہے۔ یعنی اس قرآن کی جو رینیول ہے، جو اس کی ریفریش ریٹ ہے، اس طرح سمجھ لیں میرے ساتھ، وہ بار بار اس کا میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ ریفریش ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے جواب میں، اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں باقی قرآن ہے۔ جس سیدھے راستے کی ہم نے ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، وہ سیدھا راستہ اصل میں قرآن میں آرٹیکولیٹ ہوا ہے، اور اس سیدھے راستے کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ اس سیریز میں میں نے بات شروع کرنی تھی، کچھ مختصر سی بات، میں زیادہ تفصیل میں اس سیریز کا مقصد تفصیل میں بات کرنا ہے ہی نہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ صرف نہ کریں، اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ میں اور آپ سب اس رمضان میں اپنی ہدایت میں اضافہ کریں، اور جو دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہماری ہدایت میں اضافہ ہو، اور یہ ہدایت جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق دل سے بنایا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے ہم اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔